مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کلام مقدس کی ہدایت سے زبان کے متعلق سیکھیں گے۔ یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب 2 سے 12ویں آیات تک۔ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرۂ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ آمین۔ اسی طرح ہم زبور کی کتاب میں سے 52 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں سیکھیں گے۔ تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے، اے دغاباز، وہ تیز اسرے کی مانند ہے۔ تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے۔ اے دغاباز زبان، تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے۔ افسیوں 4 باب 29 آیت۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ امثال کی کتاب 21 باب 23 آیت۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے، اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پطرس کا پہلا عام خط 3 باب 10 آیت۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ عزیزو، ایسی بہت ساری کلام میں آیات موجود ہیں جو کہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھ رہے ہیں اور پھر بھی ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہماری زبان سے بدی کی باتیں نکلتی ہیں، تو ہم اپنے دل کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ اس لیے عزیزو، اپنی زبان پر ضرور قابو رکھیں۔ ہم نے آج کلام سے یہ سیکھا ہے کہ ایک ہی چشمہ سے کھارا اور میٹھا پانی دونوں نہیں نکل سکتے، اور نہ ہی ایک زبان سے ہم خداوند کی حمد و ثنا کریں، اسے مبارک کہیں، اور ہم ساتھ ہی اس کے بنائے ہوئے لوگ جو اس نے اپنی شبیہ میں بنائے ہیں ان کو ہم بد دعا دیں یا گالی بکیں یا ہم برا بھلا کہیں۔ تو ہم اس طرح سے اپنی زبان کو اگر قابو میں نہیں رکھتے تو ہم اپنے لیے مصیبتیں پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے
اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی کھوتے ہیں، اور یہاں پر بھی اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ عزیزوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب اپنے آپ کو گندی باتوں سے محفوظ رکھیں، مکر فریب کی باتوں سے محفوظ رکھیں، بدی کی باتوں سے محفوظ رکھیں۔ اپنی زبان کو خداوند کے ہینڈ اوور کریں کہ خداوند ہماری زبانوں پر لگام لگائیے، ہمیں ہمارے منہ پر پہرا بچھائیے۔ جیسے زبور نویس زبور 141 اس کی 3 آیت میں کہتا ہے، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ آمین۔ اپنی زبان کو بڑے کنٹرول میں رکھنا سیکھیں تاکہ ہمارے دن اچھے ہوں، کیونکہ جیسے پطرس کے پہلے خط میں ہم نے سیکھا، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ تو عزیزو، اگر ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں تو کیا ہی حسین زندگی ہو سکتی ہے۔ خداوند ہمیں اچھے وعدے کرتا ہے ہم سے، اور ہمارے لیے اچھی چیزیں رکھ چھوڑی ہیں خداوند نے۔ خداوند ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اچھے الفاظ کہیں جو کسی کے لیے پرفضل ہوں، جو کسی کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ ہمارے الفاظ ہم کسی کے دل دکھانے کا باعث نہ بنے۔ اگر ہمارے آگے کوئی شریر بھی کھڑا ہے تو بھی ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بدی کا لفظ نہ نکلے جو ہماری آخرت کو بھی خراب کرے اور ہماری اس زندگی میں مصیبتیں پیدا کرے۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ کلام لوگوں کی زندگیوں میں کام کرے اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔